اور مجھے آج بھی یاد ہے میں نے ایک آن لائن کورس کرایا تھا مدارج کے نام سے, بصائر کے نام سے. مدارج تو ہٹ تھا کافی. تو اس دن جو ہے نا ایک سیٹ پہ کوئی بھی نہیں تھا, برابر میں تعظیم بیٹھا ہوا تھا, ٹھیک ہے, جس نے سارا انٹرنیٹ کوآرڈینیٹ کرنا تھا, اور میں اسپیکر تھا. ایک بھی سیٹ پہ آدمی نہیں تھا. آن لائن 5 بندے تھے صرف, 5 بھی نہیں لکھا رہا تھا, 0 تھا اس وقت بھی 0. تو 0 آن لائن ویورز اور 0 آن سائٹ ویورز. تو میں نے لیکچر شروع کیا. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید. تو تعظیم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے اس ٹائم کہ ہمارا شیخ جو ہے وہ آج ہواؤں کو بڑھا رہا ہے, خالی کرسیوں کو بڑھا رہا ہے بیٹھ کے. اور آج جب ہم 8-8 10-10 ہزار کے جلسے میں جاتے ہیں تو کیونکہ زمین کی کاٹ ہے نا, اوقات یاد ہے اپنی, ایک کہاں سے شروع کیا تھا, ایک کان نہیں تھے سننے کے لیے. تو یہ وہ غم اس دور جو نسلی ہوگا نا اس کو یاد ہوگا ایک کہاں سے شروع کیا تھا. تو وہ تو رب تعالیٰ اچھا نہیں بھی ہوگا, ہمیں تو ان تنہائیوں میں رہنے کی عادت ہے. جو جینون ہوگا وہ پتہ جملہ کیا کہے گا, جینون آدمی جملہ کہے گا. ایک بائک پہ آیا تھا میں شیخ صاحب اس علاقے کے اندر, آج 500 ایکڑ کا مالک ہوں, لیکن ایک بائک پر آیا تھا میں یہاں. کبھی کتے آ جاتے تھے, لوگ اپنی پرانی ویسپا نہیں بیچتے نا, وہ کہتے, مجھے اس آدمی نے کہا کتے آ جاتے تھے شیخ صاحب. تو میں جب بائک چلانے آتا تھا نا یا زمینوں کا سودا کرنے, کتے آ جاتے تھے میرے پیروں کے اندر, میری بائک کے اوپر کتے کاٹنے کے لیے آ جاتے تھے. مجھے ٹیکے لگوانے پڑتے تھے یا مجھے زخم ہو جاتے تھے, کیونکہ مجھے بس کتوں سے پروٹیکشن نہیں تھی, اتنا جنگل تھا. آج 500 ایکڑ پورے میرے ہیں. یہ الفاظ ہوتے ہیں نا آدمی کے, یہ کاٹ ہے. یہی تو ہم نے اپنے بچوں کو, اپنے آنے والے ڈی این اے کو سمجھانا ہے کہ تو نے اس پروسیس سے آنا ہے, اس میں ششکے بازیاں نہیں ہے. آئے گا ایک وقت, آئے گا تیرا خود ہی اللہ نام بنائے گا, اس کا اپنا بھرم ہوتا ہے. لیکن یہ ہے ابتدا کے بولیاں بھی بہت کم لگیں گی, دام بھی کم لگیں گے, موقع بھی کم ملے گا, شروعات میں ملے گا, ایک آدھ موقع ملے گا. مجھے آج بھی یاد ہے جب ایک زمانہ تھا کہ 6 مہینے ہو گئے میرے ساتھ ایک کرائسس آئے ہوئے, کوئی نہ یونیورسٹی میں کوئی لیکچر, نہ کوئی نارمل لیکچر, میں کہیں بیٹھ کے بات ہی نہیں کر سکتا. مجھے مطلب 6 مہینے اتنے پرابلمس چل رہے تھے کہ ایک دن میں نے سوچا بھائی 6-7 مہینے ہو چکے, میری کوئی تقریر ہی نہیں, کوئی میں نے درس ہی نہیں دیا. گھر کے اندر بیٹھ کے میں نے کچھ 4-5 بچوں کو فاسٹ ٹریک عالم کے کورس کو, جس میں اصول فقہ کی 3 کتابیں تھیں, اصول حدیث کی 2 تھیں, مطلب فاسٹ ٹریک ورژن بنانا چاہ رہا تھا. تو گھر میں جو ہے مجھے آج بھی یاد ہے ماں جی نے صوفوں کے اوپر نا چادریں ڈال دی تھی کہ نوے صوفے نے تو اسی انو خراب نہ کر دو. تو تب میں نے کہا تھا یار کوئی باہر انسٹیٹیوٹ بھی نہیں تھا, کوئی اتنی بڑی مسند چھوڑ کے جب میں گیا باہر تو جگہ ہی نہیں تھی کہیں پڑھانے کی, نہ پڑھنے کی, نہ بات کرنے کی, نہ لائبریری, نہ مطالعہ, جو کتاب, مطلب اتنے حالات عجیب سے تھے. تو مجھے آج بھی یاد ہے, دل بھر جاتا ہے سوچتے ہوئے. تو یہ تو کاٹ ہے, ایک سفر ہے, اور کوئی سر پیر نہیں ہوگا اس کے اندر آپ کا. اور روز آپ نے جو نا وہ, لیکن وہی ریسیپی بک جاتی ہے بعد میں, آپ دیکھ لیں وہی سنتے ہیں بیٹھ کے لوگ کہ آپ ایک بار کہانی نہیں سنائی ہم نے. جو آپ نے بھی بولا نا میں نے فاسٹ ٹریک پڑھایا تھا, وہ فاسٹ ٹریک ہی وہی وہ آفیشیل صفحہ ہے, وہی آفیشیل صفحہ کا ڈرافٹ ہے, وہی صفحہ کورس جو آج اتنا سگنیچر کورس ہے. 15,000 پتہ نہیں کتنا بچہ پڑھ گیا ہوگا اس میں سے 20,000. یہ اور کسی نے تو یہ بھی بول دیا ہے منہ کی آنکھیں. تو ہم نے تو آج تک کسی کو یہ بھی نہیں کہا آئیں آگے اسٹیٹس چیک کراتے. ہمارے چاہنے والے بھی ہم سے اتنی نفرت کرتے ہیں کہ کبھی اسٹیٹس بھی نہیں چیک کرنے ہیں, وہ ہوائی فائر چلا دیتا ہے کہیں سے. اصل میں ہم نے بھی کہا نا اپنے آپ کو اتنا خوفی, ہم نے بھی کبھی ہمیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کبھی ایک آدھ ہم نکالتے ہیں بات. یعنی یہ وہی اللہ ہے نا جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ امید اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق, کہ جو انسان اس میں بلا وجہ کے یا بالکل ہاتھ پیر مار رہا ہوتا ہے وداؤٹ نوئنگ کہ کیا ہوگا, اللہ انہی سے کچھ بنا دیتا ہے. وہی اس دور, امیجن دوز آڈیوز جو آپ نے کنڈینسر مائک میں ریکارڈ کی تھی, اور اس کو کیا ہوا تھا, وہ پھر بڑا چلا. اس سے تو نے ماشاء اللہ کتنا کچھ بنایا اس نے آگے سے. آج ماشاء اللہ سے کتنا میرا 10-12 سال پرانا کام ہے جو کباڑ میں پڑا ہوا تھا, وہ تم نے ماشاء اللہ اس کو
اور وہ اتنا بابرکت کام ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ مجھے دوبارہ موقع دیا ہے میں شاید یہ کر ہی نہیں سکتا. میں اتنی ایموشنلٹی میں وہ لیکچرز نہیں دے سکتا جو میں نے یہ جملے جو اس وقت نکل گئے یہ آج نہیں نکل سکتے. مجھے تو ابھی بھی لگتا ہے میرا پوڈ کاسٹ بہت سنجیدہ سیریس ہو گیا. پرابلی آئی ایم گروئنگ ان ایج. اس سے پچھلی سیریز میں پھر بھی تھوڑا ایموشنل ہوتا تھا, لیکن وہ دور کی تقریریں تھیں, وہ زخم تازہ تھا نا, نیا زخم تھا. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ 5-6 مہینے جو ہے نا, 5-6 مہینے کے لیے جو ہے نا مجھے لیکچرنگ ہی نہیں ملی. اسی پر ہم اب بات کا اختتام کریں گے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے کہ کیا حالات ہوتے ہیں. تو مجھے آج بھی یاد پڑتا ہے کہ جو در آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوتا ہے نا, جب وہاں سے آپ کو نکالا جاتا ہے نا, اس گھر سے جو ہاتھ سے بنایا ہوتا ہے, وہ غم ہے اصل میں ایک انسان کا کہ یار اس کی بنیاد تو میں نے رکھی تھی, اس رشتے کی, اس گھر کی, اس تعلق کی, اس کمپنی کی, اس سسٹم کی, اس جماعت کی, اس تنظیم کی, اس ملک کی, اور مجھے ہی فارغ کر دیا انہوں نے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ مل نہیں لگتی, کوئی درس نہیں, کچھ نہیں, کچھ ملتا نہیں. تو مجھے اتنی پرابلمس تھیں کہ مجھے احساس بھی نہیں ہوا کہ میرا اصل پیشن ہے وہ میرے سے اتنا دور ہو چکا ہے. تو مجھے جو ہے نا, میں نے کسی سے کہا نا کہ یار مجھے ذرا خود مانگنا پڑتا ہے. آج تو میں نے کسی سے کہا نا یار وہ میں میرا لیکچر کروا دوں یہاں پہ ایسی یونیورسٹی میں جہاں ابتدا میں بنیاد ہم نے رکھی. انہوں نے کہا وہ لیکچر تو نہیں, مشکل ہی ہے, آڈیٹوریم ملے آپ کو. تو میں نے کہا اچھا چلے کوئی چھوٹی کلاس میں کوئی چھوٹا 20-22 بچوں کی کلاس میں پرپز آف لائف پہ بات کر لوں گا, اینڈ مسلم آئیڈینٹی پہ بات کر لوں گا, ڈپریشن پہ بات کر لوں گا. کچھ تو ہو نا, بچے بیچارے دکھی ہوتے ہیں, اللہ سے کنیکٹ ہوتے ہیں. اچھا بٹ صاحب کو اگر پتا ہو نا میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, بٹ صاحب کو تو ایک سنا میں تو بڑھ کے رکھ دوں گا جڑا کوئی, تو وہ تو ماشاء اللہ انہوں نے اپنی رکھی, میں نے نہیں بتایا ان کو کبھی. تو وہ مجھے یاد ہے میں نے کسی کو کہا نا یار کوریڈور میں یار کوئی چھوٹی موٹی گیدرنگ, تو اس نے کہا شیخ صاحب کوریڈور میں نہیں آپ کے لیے. یعنی وہی کہہ رہا تھا کہ ہم وہ جملہ نہ مجھے بولنے دینا کہ میں نہیں بولنا چاہتا, میں نے تو بہرحال یہ میرا پیغام ہے. لیکن میرے خیال سے اب اینڈنگ نوٹ اس پہ اگر آج کا اینڈنگ نوٹ میری یہ ہے کہ وہ کرن جو ہے وہ روشنی آئے گی, امید کی وہ کرن آئے گی, اور اس نے آپ کو بہت لفٹ کرنا ہے. لیکن میں اس لیے سوئچ زیادہ تیز نہیں کرنا چاہتا کہ جلدی سے مجھے کوئی جلدی نہیں ہے ان محفلوں میں, ان پوڈ کاسٹوں کے میں اسٹوری کو فوراً فاسٹ فارورڈ کروں. میں لٹکاؤں گا اس کو کہ ہاں اس میں پین ہے, پروسیس ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے نا, اگر واٹ آر دا گیو اویز فار ٹوڈیز ٹاک, یو آر ان دا وار, یو آر ان دا پٹ آف دا اسٹارم رائٹ ناؤ. آپ نے قدم رکھ دیا ہے, آپ کو مر جانا چاہیے تھا پیچھے. آپ کی ہلاکت اور موت دنیا لکھ چکی ہے, قبر سے اٹھ کے نہیں آنا چاہیے. اب آپ آ چکے ہیں. ویلکم ٹو دا ڈین آف لائنز اینڈ ویلکم ٹو دا ورلڈ آف کروکوڈائلز. یہ کوئی کسی دنیا جہاں میں کسی کو پرواہ نہیں. بٹ انشاءاللہ you will going to remember these days. یہی دن یاد آئیں گے آپ کو کسی زمانے میں, مڑ کے آپ دیکھیں گے کہ کیا وقت میں وہ کیا کہتے ہیں نا, اسمال اسٹیپس میکس اے بگ جرنی. کیا جملے ہیں لوگوں کے, یہ وہی کہتے ہیں جو چلے ہوں گے کبھی. پوری قوم یوں چل رہی ہے, اکیلا یوں جا رہا ہے, کوئی اکثر لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنی بڑی بات کرتا ہوں, اتنا سخت وقت ہوتا ہے کہ آپ ریشنل ڈیسیشنز نہیں لے سکتے. میں نے بھی اس دور میں اگر کسی کے ساتھ جانے انجانے میں غلطی کی ہوگی نا, میں مطلب واللہ ہی اتنی مجبور ہوتی ہے انسان کو, اس سے غلطیاں ہوتی ہیں, کیونکہ کچھ نہیں ہوتا. ایک آدمی کو اپنے ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا نکل جاتا ہے, صحیح, دوسرے کو ساتھ کر رہا ہوتا ہے تو یہ نکل جاتا ہے. یعنی مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے 4 بندوں کے ایک سیٹ اپ کو چھوڑ کے پنجاب کا رخ کیا, وہاں سے واپس آیا, ایک نے دوسرے کی مجھے شکایت کر دی کہ یہ تو آپ کے اوپر ہنستے ہیں پیٹھ پیچھے. اس کے وہ میرے جو تھے اس دور کے پرائم سپورٹرز تھے, اس کے کہنے کے اور میں نے ان کو پیچھے کر دیا. اس نے اپنا گرج رکھ لیا دل کے اندر, اینڈ میں دونوں ہی ہٹ گئے, میں پھر وہیں رہ گیا. سو یو آر پرون ٹو میک ایررز, کیونکہ حالات کہتے ہیں نا زوال میں زوال ہی ہوتا ہے, عروج نہیں ہوتا. یہ آج مسلمانوں سے بھی جو غلطیاں ہو رہی ہیں نا, اور طے پر طے غلطیاں کر رہے ہیں, سمجھ نہیں آتا کیا ان کو اس لیے انہوں نے اپنے یہ مینٹلی دیکھا نہیں تھا وقت. اور میرے آگے آنے والی امت کو بھی یہی, میرے مرنے کے بعد یا میرے آنے والی جو ہے, میں ان کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر تم اس ذلت سے بچنا چاہتے ہو نا, ابھی مزید ٹوٹے گا یہ. لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ امت میں بہتری کیسے آئے گی.
भाई तुम ये तो पूछो ना उम्मत में बर्बादी कितनी और होगी, ये सवाल करें ना आप कि जिस लेगेसी जो टूट रही है, आप तो उस्मानी खिलाफत से लेगेसी जोड़ते हो ना, भाई हम तो गोल्डन एरा ऑफ इल्म से लेगेसी जोड़ते हैं कि जब मुसलमानों का 700-600 साल पहले दुनिया की हर डोमेन पे राज था, तब से सल्तनत टूट रही है ना। तो सिर्फ खिलाफत से जोड़ के क्यों अपने आप को पॉलिटिकल डोमेन के अंदर लेगेसी टूटेगा? आपकी ओवरऑल लेगेसी टूटेगी। मॉरली टूट रहा आप है, मॉरली टूट रहे हो, आप आर्किटेक्चर से बाहर हो गए, आप मैथमेटिक्स से बाहर हो गए, आप उलूम और फनून लतीफा से बाहर, आप बहुत जगहों से किक आउट हो रहे हो। तो ये तो अभी पूछना है ना, आपके अपने छोड़ के जा रहे हैं आपको। आप जिन जगहों पे आपने रूल किया वहां पे आपके आसार कदीमा भी खत्म हो रहे हैं। मतलब स्पेन में आपने 700 साल हुकूमत की, नामो निशान नहीं है आपका। एक मस्जिद होगी मुश्किल से जो मेन सेंट्रल सिटी में एक्ट है। तो ये तो अभी पूछना ये होना चाहिए और कितनी होगी। ये कह रहे हैं निकलेंगे कैसे बाहर? भाई आप ये तो देखें कि जिस वजह से ये एक स्ट्रीक चल रही है बदनामी की, हाथ डाल के उसने आपके जिस्म के दिल को, फलस्तीन को आपके हाथ डाल के आपके 54 जिस्म के हिस्सों के बीच में से कलेजा निकाल के ले गया, आपका कुछ नहीं कर सके आप। तो कहने का मतलब ये है, ये सवाल गलत है हमारे, तो जवाब कैसे ठीक होंगे? तो बहरहाल इसका एंडिंग नोट ये है कि आएगा इंशाअल्लाह ताला, वो बड़ा ज़बरदस्त आएगा और दिल हिलाने वाला होगा, और जब आएगा तब उसकी अलहदा मनूवर होंगे। लेकिन अभी भी पहली गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई नहीं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी एंड दिस इज स्टार्ट ऑफ द कमबैक। हाँ, ये कमबैक कह लें आप इसको। और अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी 30-40%, 25% की स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटियां हैं। और क्योंकि हजरत जी बहुत हाई लेवल पर थे, तो वो अभी कंसिडर भी नहीं करेंगे कि मैं इतना स्टूप डाउन हो जाऊं। तो लेट्स सी कि वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होगी। लेकिन मेहनत, स्ट्रगल, नफ्स की पाकीज़गी, अल्लाह से ताल्लुक, आंसू, तन्हाई, कर्ब, जख्म, दुश्मनियाँ, बर्बादियाँ, प्रोपोगंडे, मुनाफकतें, ये पीक पर होंगी। और इसके अंदर इंसान ने जो है वो हिम्मत करनी है। हिम्मत वो कर रहा है, ये कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। हमारी दुआएं और हमारी तदरीस इनके साथ खड़ी है। हम तुम्हें प्रोसेस बता रहे हैं कि जो हमने 20 साल में बनाया वो तुम 4 साल में बना सकते हो। ये सीख लो सब कुछ, तुम्हारा जर्नी आसान हो जाएगा। क्यों अपना टाइम ज़ाया कर रहे हो इधर उधर की मस्तियों को सुन के? गेट फोकस। दुनिया यही है जो हम बता रहे हैं, इससे हट के होगी ना हम अपनी मसनत छोड़ देंगे। तुम्हें गुलाटियां मार के चक्कर लंबा करके सीखना है, तुम्हारा फैसला, कौम के बच्चों का, कौम के दोस्तों का फैसला। बाद में आके टैली कर लेना। मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो हमने इतना लेट किया वो ये जल्दी करके पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा के लिए प्रॉपरली काम कर लें। हमने मुश्किल रिसोर्स आया ना हो, एनर्जी रिसोर्स आया। जब मैंने भी 10-15 साल में एक चीज़ सीखी है। अब मैं इन सबसे सिर्फ एक सवाल करता हूँ, इन पिछले 10 सालों में हर चीज़ जो सोशल मीडिया में जिस तेज़ी से आई उसी तेज़ी से ख़त्म हो गई ना। ऐसे ही हुआ है, चाहे वो दीन में आई या दुनिया में आई। और अगर वो आज जिंदा भी है ना, तो उसे कितनी किरदार और ज़र्फ से गिरी हुई हरकतें करनी पड़ रही हैं जिंदा रहने के। जेन्युइन कंटेंट और जेन्युइन आदमी स्लो आएगा मगर राज करता होगा वो मार्केट के अंदर। तेजियां हमेशा गलत सहूलतकारियों से पहुंचती हैं ऊपर। अगर इन्होंने वो रूट लेना है तो फिर हर रोज गंद बनाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। अगर एक खानदानी वॉक लेनी है तो फिर एक खानदानी काट काटनी पड़ेगी, एक शाही काट काटनी पड़ेगी। वो काट यही है, आवाज में, लहजे में, जिंदगी में दम ही इस चीज से आता है। वह काट काटिए, बेचा नहीं अपने आप को। तो ऑप्शन खड़ा होगा आपके पास कि यही 1 लाख रुपए 20 लाख रुपए हो जाएगा, आप ये काम करो। ये ऑप्शन आएगा आगे कि 1 लाख रुपए की मदद 20 लाख रुपए की मदद में कन्वर्ट हो सकती है। ये काम वो बोलना भी नहीं पड़ेगा। शार्क टैंक नहीं आएगा उस टाइम पर। आप यही तो फैसले हैं उस टाइम पर कि उसने इस गुर्बत में फैसला, गुर्बत में इंटेग्रिटी कैसे दिखाएगा, ये मेरा सवाल है ही कुछ नहीं पल्ले। अब वो क्या इंटेग्रिटी दिखाएगा यहाँ पर, वैल्यूज क्या दिखाएगा? वैल्यूज गुर्बत में कौन दिखाता है? जवाल में कौन वैल्यूज दिखाएगा? जी मैं माजरत चाहता हूं, ये काम मैं नहीं कर सकता। यही तो दर्द बनेगा उसका कि भाई मैं ना करके आया। द पावर ऑफ सेइंग नो। गो अहेड। वो आप कहते हैं ना कि लीडरशिप क्वालिटीज होंगी बट कोई रिकग्नाइज नहीं करेगा, बट यू विल बी डिस्कवर्ड। जो कुछ सुना गया अल्लाह पाक इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुंचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल शेख आतिफ रिमाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जज़ाकल्लाहु खैर।